الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے نصیحت ہے، للہ ولی رسولہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم، اور ان کی عام عوام کے لیے۔ اور اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی دلیل دی ہے، وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ جب وہ نصیحت کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ آیت ایک بڑی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله۔ جہاد پر جانے سے جن لوگوں کو معافی دی گئی ہے ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو کمزور ہیں اور جو مریض ہیں، اور اسی طرح جن پر راستے کا خرچ اٹھانے کا خرچہ جن کے پاس نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کریں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کرنا کیا ہے؟ تو اس کے اندر کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کو یہ عذر نہ ہو تو وہ جہاد کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے۔ تو چونکہ یہ عذر ہے تو اس لیے وہ نہیں نکل رہے، جبکہ ان کے دل کے اندر اس کا جو جذبہ ہے اور اس کا جو شوق ہے وہ موجود ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث کے قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر فرمایا کہ ان کی آنکھوں کو آپ دیکھتے ہیں، تفیض اعینہم، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہاتی ہیں، الا یجدوا ما ينفقون، ان کو اس بات کا غم ہے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں جذبہ جہاد موجود ہے اور وہ کسی عذر کی وجہ سے وہاں نہیں جا پا رہا، جیسے آج کے زمانے میں عذر میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں تک کا ہمیں راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے، جیسے فلسطین ہے، ہم مسلمانوں کو وہاں مرتا کٹتا دیکھتے ہیں، مگر ہم غم کے اندر رہ جاتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے راستے ہی کفر نے بند کر دیے ہیں۔ تو انسان اگر کسی بھی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا، عذر ہے، اور اس کے دل میں جذبہ موجود ہے، تو انشاءاللہ وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جہاد میں نہیں جا پا رہا تو باقی جو اللہ نے اس پر چیزیں واجب کی ہیں ان کے اندر وہ سستی نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر وہ ان میں سستی کرے گا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کرنے والا نہیں ہوگا، تو ان کے اندر وہ سستی نہ کرے، باقی معاملات کے اندر چستی دکھائے۔ اچھا، علماء نے اس میں بڑے ہی خوبصورت چیزیں ذکر کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کے حوالے سے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ آپ کو سستی مل جاتی ہے، بعد میں آپ اس کو جب گھر لے کے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو اس کے مقابلے میں مہنگی تھی، اس کی رقم زیادہ ہے، تو نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس آدمی کے پاس جا کے اسے بتائیں کہ یہ آپ کو جو میں نے پیسے دیے ہیں یہ کم اور اس کے زیادہ جو ہے وہ بنتے ہیں، اگرچہ کہ یہ فرض نہیں ہے کیونکہ آپ کا وہ تو بیع تو ہو چکی ہے، خرید و فروخت تو ہو چکی ہے، لیکن یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو جا کے زیادہ قیمت دے دے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ ممکن ہے اس کو پتہ نہ ہو بیچنے والے کو، ٹھیک ہے، آپ کو تو اگر علم ہو گیا ہے تو اس میں بہتر اور اعلیٰ مقام اسی چیز کا ہے۔
اسی طرح سے آپ اسی بنیاد پر دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر حدیث لے کر کے آئے ہیں جس کے اندر بیان کرتے ہیں جریر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوئی، وہ مغیرہ بن شعبہ جو تھے کوفہ کے حاکم تھے، گورنر تھے، اور اس دن وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، جریر بن عبداللہ، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف کی اور خوبی بیان کی اور کہا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، تمہیں اللہ رب العزت وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر رکھنا چاہیے، والوقار والسکینہ، اور وقار اور اطمینان رکھنا چاہیے، حتی یأتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے اوپر کوئی اور امیر مقرر کر دیا جائے، فإنما یأتیکم الآن، ٹھیک ہے، اور تمہارا جو حاکم ہے وہ ابھی آنے والا ہے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا استغفروا لأمیرکم، اپنے امیر کے لیے استغفار کرو۔ اچھا، ویسے یہ دونوں نسخوں کے اندر استعفو لفظ ہے، استعفو، ہاں، استعفو لأمیرکم، اپنے امیر کے لیے عفو، عفو کہتے ہیں معافی کو، ٹھیک ہے، وہ اس کو طلب کرو، اپنے امیر کے لیے معافی کو طلب کرو، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، تو کیونکہ وہ جو مغیرہ تھے جو فوت ہوئے وہ معافی کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرمایا ثم قال اما بعد فإنی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قلت، میں نے آپ کو کہا، ابایعک علی الاسلام، میں آپ کی اسلام پر بیعت کرتا ہوں، فشرط علیہ، تو حضور نے مجھ پر ایک شرط لگائی، اور وہ شرط کیا تھی؟ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گی، خیر خواہی کرو گے، فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، تو میں نے آپ کی اس شرط پر بیعت کر لی، وَرَبَّ هَذَا الْمَسْجِدِ، اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، یعنی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ثم استغفر، پھر انہوں نے استغفار کیا، ونزل، اور پھر آپ ممبر سے اتر آئے۔ یہ واقعہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا، کہ جب وہ خلیفہ تھے اور انہوں نے حضرت مغیرہ کو کوفہ پر حاکم مقرر کیا، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت جریر بن عبداللہ کو جو ہے انہوں نے نائب بنایا تھا، تو وہ حضرت اب جریر نے ان کی وفات پر یہ خطبہ دیا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ شر اور فساد نہ کریں اور صبر سے ان کا انتظار کریں، تو یہاں تک کہ پھر کوئی نئے جو گورنر تھے وہ مقرر کیے گئے۔ اس حدیث سے میں جو لفظ ہے وَالنَّصِيحَةُ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرط لگائی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ٹھیک ہے، تو خیر خواہی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان چیزوں کے اندر فرق ہے۔ خیر خواہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، یعنی خیر خواہی زیادہ عام ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک مثال علماء جیسے دے رہے ہیں، کوئی چیز خریدی ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سستی مل گئی ہے اور آپ اس کے پیسے مزید بڑھا کے دیتے ہیں،
تو یہ آپ اس میں کوئی نیکی کا حکم نہیں دے رہے، برائی سے نہیں روک رہے، لیکن خیر خواہی کر رہے۔ ہر مسلمان سے خیر خواہی کا جذبہ ہونا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بھی اسی طرف جانا چاہ رہا ہے، اور آپ کی بائک ہے یا گاڑی ہے، اس میں کسی کو بٹھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے اندر کوئی حرج نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر اب بہت زیادہ آج کل دہشت گردی اور مسائل ہیں جس طرح، تو اس طرح کا مسئلہ نہ ہو، ضرر نہ ہو، پرامن صورتحال ہو، تو لوگوں کی مدد کر دینا، ان کو بٹھا لینا، یا تو یہ خیر خواہی کے اندر ہے۔ خیر خواہی میں بہت سی نیکی کے کام آتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی آخرت کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو وہ نفل نمازیں ادا کرنے والے سے زیادہ اجر پاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کی مدد کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کو کوئی کسی کی بدگوئی کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرنا، اس سمیت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر وہ 5 حقوق بھی آ جاتے ہیں جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں۔ بیمار ہو اس کی عیادت کرے، چھینک آئے تو اس پر جو ہے یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر حاضر ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اس طرح ایک اور تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں، اس سمیت بہت سی باتیں ہیں جو نصیحت میں آ جاتی ہیں۔ آج کے دور میں مثال کے طور پر میں اس کو بہت اہمیت والا عمل سمجھتا ہوں، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص پریشان ہے تو اس کو اس کی جو ذہنی پریشانی ہے وہ اس کو سن لینا، ٹھیک ہے، اور سن کر اس کو ریلیکس کر دینا، اس کو جو ہے اس کی پریشانی جو اس کے اوپر طاری ہے اس اچھے الفاظ سے، اپنی مسکراہٹ سے، تسلی اور امید کے الفاظ سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی کی بدن سے کوئی مدد کر دینا، یہ تمام امور ہیں جو ایک مسلمان کی نصیحت کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی کے اندر جو نصیحت ہے ائمۃ المسلمین کی، مسلمانوں کے ائمہ کی، جو آج کے زمانے میں تو وہ نہیں پائے جاتے، کیونکہ اسلامی نظام اور اسلامی نظام حکومت موجود نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی شرعی امام موجود ہو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن شرعی امام نہ بھی ہو تو مسلمانوں کے جو علماء ہیں، کہ ان کی خیر خواہی کرنا، کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی غلطی ہے، تو اس کو اچھے انداز میں ان کی نصیحت کرنا، بجائے اس کے کہ جو ہے سر عام کسی کی بے عزتی کی جائے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کو، چاہے وہ کوئی حکمران ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہے، کوئی امام ہے یا مأموم ہے، مقتدی ہے، یا عام ہے یا خاص ہے، ہر ایک کو اس کے اندر اس کی خیر خواہی چاہنا کہ یہ دنیا کے اندر بھی جو ہے نقصان سے، غم تکلیف سے بچ جائے، اور آخرت کے اندر بھی نقصان، غم اور تکلیف سے بچ جائے۔ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ نصیحت ہے۔ اور اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کی بد بد مسلمانوں کی جو برائی ہے اور بدخوئی ہے، اسے اسے قبول نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے کافروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی خاص طور پر جو لوگ ویسٹ میں رہ کر آئے ہیں اور یا رہ رہے ہیں، ان میں یہ بڑی بیماری موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاشروں کی جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان معاشروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کی کسی اچھی چیز کو ذکر کر دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں،
ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے معاشرے کی اس طرح سے تذلیل کریں، تحقیر کریں کہ اس کے اندر خیر جو موجود ہے، اور سب سے بڑی خیر اللہ پر ایمان ہے، سب سے بڑی خیر آخرت پر ایمان ہے، سب سے بڑی خیر اس امت کا، اس مسلم قوم کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے، یہ موت کے بعد اٹھنے پر خدا کے سامنے جواب دہ ہونے پر ایمان رکھنا ہے، یہ سب سے بڑی خیر ہے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی خیر آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آتی کہ یہاں مسلمانوں کی مسجدیں اور مسلمانوں کا اللہ کے سامنے جھکنا، توبہ اور استغفار کرنا، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسٹ کے اندر جہاں پر الحاد اور کفر اور یہ پتہ ہی نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، یعنی شک کی وادیاں اور آندھیاں، ٹھیک ہے؟ انبیاء کی توہین، ان کا مذاق اڑانا، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، اظہار رائے کے نام پہ انبیاء علیہم السلام کے کارٹون چھاپنا، خاکے بنانا، توہین کرنا۔ قرآن مجید تک کو میں نے ویڈیوز دیکھی، اللہ تعالیٰ مجھے، میں تو ان لمحات پہ بھی شرمندہ ہوں کہ وہ میں کیا دیکھا میں نے۔ ناروے کے اندر ایک مسلمان جو داعی ہے، اس کی وہ ویڈیوز موجود ہیں فیس بک کے اوپر کہ وہ انگریزوں کو روک رہا ہے قرآن کو نہ جلائیں، اور وہ قرآن جلا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن پہ قدم رکھتے ہیں، اللہ ان کو برباد کرے، ہلاک کرے۔ تو کتنا بڑا کفر ہے جو وہاں موجود ہے، تو آپ ان کی تعریفیں کریں اور یہ بات بھول جائیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسا کفر کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کی بد تعریفی کریں، تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمانوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، مسلمانوں کے آپ تو بد خواہ ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے بد خواہ ہیں۔ تو کافروں میں کسی اچھی چیز کی تعریف ضرور کریں، اور کسی بھی اچھائی کو قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی بنیادی جرم کو اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور اپنے بنیادی خیر کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، کہ آپ کو اپنے گھر کی جو خیر ہے، اتنی بڑی خیر کہ مسلمان مر جائے تو بے شک وہ گناہ گار ہے، جہنم میں جل کے وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور کافر جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، موت کے بعد یقین نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو کتنا خطرناک سودا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے، سوائے ان کافروں کے کہ جن کو دعوت نہیں پہنچی یا غلط انداز میں پہنچی، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ نے جیسے کہا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ رسول کو مبعوث کر دیں۔ تو لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کے بارے میں اچھے کلمات، اچھے الفاظ کا چناؤ، اور ان کی جو خیر خواہی ہے اس کو اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے ان کے خیر میں اضافہ ہو، شر کے اندر کمی ہو، للکار کے اور بے عزتی کر کے اور توہین کر کے کسی بھی انسان کی خیر خواہی نہیں کی جاتی، دشمنی پالی جاتی۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ دعوت کی بھی ایک بنیاد دے رہی ہے حدیث ہمیں، کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو بدعات سے نکالنا ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو شرک سے نکالنا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ للکاریں ماریں، آپ فتوے لگائیں، آپ جو ہے بس جہنم کے ان کو جو سرٹیفکیٹ تھمائیں، بلکہ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت اور درد ہونا چاہیے، جو درد انہیں اس جہنم کے راستے سے ان کو بچانے کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا درد رکھتے تھے اپنے دل میں کافروں کے لیے، ٹھیک ہے، ہم تو گمراہ ہونے والے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جو راہ بھٹک چکے ہیں، تو نبی علیہ السلام تو کافروں کے لیے غم رکھتے تھے کہ یہ جہنم میں نہ گر جائیں۔ اللہ نے آیتیں نازل کر دی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ تو لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے جو ہے صرف پہنچانا ہے۔
تو اللہ نے بار بار اپنے نبی کو یہ جو تسلیاں دی ہیں، یہ آپ کے اس غم کی وجہ سے کہ یہ لوگ جہنم میں نہ گریں، تو ہمارے دل میں بھی مسلمانوں کی نصیحت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی قبر کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو، بزرگ کو، نبی کو، ولی کو، کسی نیک بندے کو مشکلات میں پکار رہے ہیں۔ ایسی مشکلات جس میں مدد کرنے والا صرف اور صرف رب تعالیٰ ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور کو قربان کرتے ہیں، کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر کریں، ہم ان کو اس طرح سے مخاطب کریں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے گلی محلے کے لوگوں، یہ بات اور یہ چیز جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے ڈرایا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا، کہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ڈرو کہ تم شرک کر بیٹھو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نصیحت فرمائی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے حبیب آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو جو نبی معصوم نبی ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے پاک اور گناہوں سے دھلے ہوئے نبی ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے ارادے سے، نیت سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس نبی کو اللہ تعالیٰ جب یہ اس بات کو، اصول کی جو ہے وہ بالادستی اس لیول کی بیان فرما رہے ہیں کہ بفرض محال آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، تو میں اور آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے کہ ہم کہیں جی ہمیں پیر عبد القادر جیلانی بچا لیں گے، ہمیں سرکار بری بچا لیں گے، ہمیں جو ہے وہ جو ہے علی حجویری بچا لیں گے، ہمیں کوئی نہیں بچانے والا سوائے اللہ کے۔ اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کا حکم ہے، الا لہ الخلق والامر، حکم بھی اس کا چلتا ہے، جنت بھی اس کی، جہنم بھی اس کی، فیصلے بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ کائنات کے سب سے افضل ترین مخلوق اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہ نہیں کہیں گے قیامت کے دن کہ میں جس کو چاہوں بچا لوں، سجدے میں گر جائیں گے، خدا سے مانگیں گے، خدا سے مانگیں گے ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس امت کے ان لوگوں کو جو توحید پر جن کا انتقال ہوا، ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جس نے شرک نہیں کیا، جو توحید کے اوپر فوت ہوا۔ تو یہ درد دل ہونا چاہیے نصیحت کے اندر، جہاں ہمیں دنیا کی تکلیفوں میں کو دور کرنا ہے، وہاں آخرت کی تکلیف کو بھی دور کرنا ہے۔ اور آخرت کی تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف وہ تکلیف ہے جو شرک کے نتیجے میں انسان کو ملنے والی، تو اس کو درد دل سے، اس تکلیف سے ہٹانا، اس شرک سے تنبیہ کرنا، کیا اللہ کی طرف پلٹانا، حق بات کی دعوت دینا، چاہے آپ کو برا بھلا کہا جائے، آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے، لیکن آپ جو ہے وہ اطمینان اور سکون سے اور وقار سے اللہ کی طرف بلاتے رہیں، مستقل مزاجی سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ امت کے لیے نصیحت کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس پوری امت کے لیے خیر خواہی کا سبب بنائے، ہمارے ذریعے امت کو جو خیر پہنچائے۔ وجعلنا للمتقین اماما، ربنا ربنا جعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کو دین کے راستے پہ چلانے کا ہمیں ذریعہ بنا، ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہم کتاب الایمان ختم کر رہے ہیں، اور بہت سی باتیں الحمدللہ میرے سے آپ نے سنی، اور یقیناً آپ نے ان باتوں کو آگے بیان کیا ہوگا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور مجھ سے جو آپ نے سنا وہ، اور کوئی کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا، کسی کے دل میں اللہ کی محبت جاگی ہوگی، کسی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہوگی، تو اس کے اندر میرا بھی حصہ بن گیا۔
تو یہ ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اس علم سے جڑیے، اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے عمل سے جڑیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، لوگوں کو اس طرف لے کر کے آئیے کہ اس کے اندر ہمارا وہ فائدہ ہے، جو فائدہ دنیا کے ہر فائدے سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمیں قبول فرمائے، جو علم حاصل کیا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔